اقبال نے کہا تھا. بتائیں کس کس نے قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہوا؟ قرآن کیا ہے؟ قرآن الفاظ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور کس کے الفاظ ہیں؟ ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اس کو نہیں پڑھا ہوا تو ہم اپنی میڈیکل کی کتابوں میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ ایسا ہے کہ کچھ بائی پروڈکٹس ہوتے، مطلب کچھ میڈیسن آپ ایسے دیں جس کے ساتھ کچھ اور استعمال کرنا ضروری ہو، جو کسی چیز کے بغیر ریئیکٹ نہ کر سکیں، یعنی کہ استعمال اس کا ایسے ہو کہ یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. گاڑی اور پٹرول مثال کے طور پہ، گاڑی ہے پٹرول نہیں ہے گاڑی نہیں چلے گی. ٹھیک ہے. تو وہ پٹرول کو جو ہے، جو آپ کے تھاٹ پروسیس ہے، اس کو کیسے اسٹرانگ کرتا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن کرتا ہے. کیسے کرتا ہے وہ؟ کیونکہ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں آپ کو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کہہ کیا رہا ہے. جب کہہ کیا رہا ہے وہ آپ کو پتہ چلتا ہے، وہاں سے آپ کو الفاظ ملتے ہیں. وہاں سے اقبال نے کہا تھا محمد بھی تیرا، قرآن بھی، جبرائیل بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یہ جو الفاظ تم نے مجھے دیے ہیں، محمد بھی تیرا، قرآن بھی، جبرائیل بھی تیرا، اللہ تعالیٰ کے ہیں نا. ٹھیک ہے. مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا. یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا، یہ میرا ہے یا تیرا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ الفاظوں کو جب ہم کسی کو بولتے ہیں، کچھ کوئی ہمارے ماں باپ ہمیں بات کرتے ہیں، آسان بناتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. بہت لوگ اس سے بہت سارے بور ہو جاتے ہیں. تو مجھے پتہ ہے ایسی چیزیں سمجھنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے. تو چیزوں کو آسان بناتے ہیں. معاشرے کے اندر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، سوسائٹی میں ہمارے پیرنٹس ہمیں کیا کہتے ہیں. چلیں آپ سے اپنا میں فیڈ بیک لینا شروع کر دوں. میں بھی یہاں پہ ایک طالب علم بن کر آیا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. صبح اٹھتے ہیں، صبح سب سے پہلے ہم کون سے الفاظ سنتے ہیں؟ ذرا بتائیں. کوئی مسئلہ نہیں، میں نے بھی آپ کو اپنے بتا دیا، آپ بھی بتائیں کیا کیا سن. سب سے پہلا لفظ ہم کیا سنتے ہیں؟ اذان. اذان، اللہ حافظ. اور بولے کہ بولے میں یہاں سے ذخیرہ لے کے جاؤں گا، میں یہ کہیں پہ اور بانٹ دوں گا. بتائیں. اٹھ جا. اچھا کون کون سے الفاظوں سے اٹھ جاتے ہیں؟ اور پانی، کوئی جتی، کوئی آپ بڑے اچھے بچے ہیں، سمجھتے ہیں، الفاظوں سے اٹھ جاتے ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا دن کے نا الفاظوں کو ذرا کلیکشن کریں. کیا کیا ہوتے ہیں ذرا بولتے جائیں. آپ ایک لفظ ایک بولتے جائیں، مجھے سناتے رہیں، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ سب اکٹھے بولتے رہیں کہ صبح اٹھ کے پہلے مجھے یہ کہا جاتا ہے، پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے، پھر مجھے یہ کہا جاتا ہے. ایسے سارا دن یار آپ سنتے ہی رہتے ہیں. اور سناؤ یار، اور کیا سناؤ آپ کو، آپ اتنے اچھے بچے ہیں، کیا سنتے ہیں پورا دن آپ ذرا بتائیں. کچھ نہیں سنتے جی. چلیں ایک پریکٹس کرتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو لوگ سن سکتے ہیں، جو نہیں سن سکتے. جو مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں، نیچے کر لیں. ٹھیک ہے. جب میں نیچے کروں آپ بھی نیچے کریں. جو مجھے دیکھ سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو بول سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو سن سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو اڑ سکتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. سن رہے ہیں نا، ریئیکشن کر رہے ہیں. کنڈیشننگ ہو رہی ہے مائنڈ کی. تو مجھے بتائیں پورا دن میں کون سا سب سے بہترین جملہ ہوتا ہے جو آپ سنتے ہیں؟ سب سے بہترین ایک جملہ سوچ کے بتائیں. ایک منٹ پہلے سب سے خوبصورت جملہ جو پورا دن میں آپ کا دن بنا دے. سچی بتائیں. اذان سنتے ہیں. دیکھیں سب سے خوبصورت ہے وہی. اصل میں ہم اس کو پھر بتائیں آسان کے الفاظ پہ بند کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا. خود سوچنے کا تھاٹ پروسیس، ہم چین تھاٹ پروسیس اسٹارٹ کریں. اور کیا کیا سنتے ہیں؟ چھٹی بیل ہوتی ہے یہاں پہ. بیل کی آواز ہے. اسکول میں ہوتے تو بیل کی آواز کا کام ہے. چھٹ کی آواز نہیں آتی. بیل اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد 5 بیل ہوتی ہے. پہلی ایک بیل بجتی تھی، پھر 2. جو 5 بیل ہوتی تھی نا، جو بریک کی ہوتی ہے، وہ بہت مزہ آتا ہے. اور کیا کیا سنتے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ اس بار خیال سے جانا پڑتا ہے، اپنا خیال رکھنا نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سن کے پھر آپ کیا جواب دیتے ہیں؟
صحیح ہے. اور بولے ادھر گرلز کی سائڈ سے بوائز جیت رہے ہیں. 2 ہو گئے آپ تک. ایک صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور پورا دن کوئی کچھ بھی نہیں سنتا یا ابھی بتانا نہیں چاہ رہے آپ؟ یہ سننا تھا سب میں, اتنی سنتے ہیں کیا کیا بتائیں. اس میں مجھے بتائیں اپنی کتنی سنتے ہیں, اپنے ساتھ سب کی سنتے ہیں, اپنی سننے کا کس وقت ٹائم ملتا ہے آپ کو؟ وہ کہتے ہیں احمد جاوید صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار سارا دن کتابیں پڑھتے رہتے ہو, اپنے آپ کو کب پڑھتے ہو؟ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نا, اس کو سارے جہان دیا کتاباں پڑھیا, نہیں پڑھیا تو اپنے آپ کو نہیں پڑھیا. بھائی سارا دن اگر آپ کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, میڈیکل مطلب میڈیکل اسٹڈی اور یہ سب چیزیں بہت مشکل ہے, فلسفہ بہت مشکل ہے, شاعری, سارا دن اگر کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو کب پڑھتے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ اپنے ساتھ کب ٹائم ملتا ہے؟ ہمیں تو کسی وقت ٹائم نہیں ملتا. یہ آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے, ہم تو جیسے فارغ ہوتے ہیں, میں بھی موبائل فون نکالتا ہوں, ویڈیوز دیکھنا شروع, واٹس ایپ پہ گھڑا. ہمیں اپنے ساتھ کب ٹائم ملتا ہے؟ تو یہ جناب کچھ نا پوائنٹس یہاں پہ لے کے آیا. ایک تو یہی ہے کہ تھوڑا سا لٹریچر کو پڑھیں. لٹریچر جو ہے نا آپ کی تھاٹ پروسیس کو اسٹرانگ کر دیتے ہیں. آپ کی ڈپریشن کا حل سائنس میں نہیں ہے, سائنس کے پاس نہیں ہے. آپ کے ڈپریشن کا حل, آپ کے فلسفے, آپ کی زندگی کے مسائل کا حل سائنس کے پاس نہیں ہے, میڈیکل میں نہیں ہے, انجینئرنگ میں نہیں ہے, اکاؤنٹس میں نہیں ہے, کسی میں نہیں ہے. آپ کے جو مسئلے ہیں ان کا حل فلسفے میں ہے. اور یہ نہیں میں کہہ رہا اس کو اڈاپٹ کرنے ایز اے پروفیشن, یار اس کو اتنا تو پڑھیں کہ آپ کے پاس زندگی میں کوئی مسئلہ آئے تو اس کو آپ کم از کم سالو کرنے کے لیے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ میں نے جانا کس کے پاس ہے. یہ تو آپ کو پتا ہونا کہ میں نے اصل میں جانا کس کے پاس ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا. اگر دین کا ہمیں علم لینا ہو تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے ساتھ والے سے پوچھتے ہیں, اور یار یہ ایسے ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اس کو کہہ دیتے ہیں, اس کو بھی, اس ڈھکن کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا, وہ بھی کہہ دیتا ہے نہیں یار ایسے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, بس وہ بھی اسی طریقے سے ہم کام چلا رہے ہیں. ہم نے کتنی دفعہ دین کا علم پوچھنے کے لیے مفتی اعظم کے پاس گئے, کتنی دفعہ ہم نے جو پیرنٹنگ گائیڈ ہے, یا اگر آپ کو نفسیات بچوں کی سمجھنی ہو تو اس کے لیے کتنی دفعہ ہم اپنے پیرنٹس کے پاس بیٹھے ہیں, ان سے پوچھا ہے امی مجھے بتائیں آپ نے مجھے کیسے پالا. ٹھیک ہے, پیرنٹس کی جب میں وہ کرتا ہوں نا سیشن کرتے ہیں ٹیچرز ٹریننگ, اس میں سب سے پہلا میں جملہ یہی بولتا ہوں, بھائی میری شادی نہیں ہوئی تو مجھے نہیں پتا بچے کیسے پالتے ہیں, اس لیے میرے سے امیدیں نہ لگائیں. میں آپ کے پاس سے وہ چیزیں لے کر آیا ہوں جو میرے پیرنٹس نے مجھے پالنے کے لیے کی ہیں, جس کی وجہ سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ کو وہ پروسیس سوچنا ہے, آپ کو اس پروسیس کے بارے میں جاننا ہے. اس کے بعد کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو کلاس کے بعد جا کے ٹیچرز کو پکڑتے ہیں, سر مجھے بتائیں یہ کیا ہے, جو کتاب سے باہر ہو, جو آپ کے دماغ میں کوئی تھاٹ پروسیس پیدا ہوتا ہے کوئی دماغ میں کوسچن جو کتاب سے علاوہ پیدا ہوتا ہو. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ سمجھا ہے کبھی یا یہ سوچا ہے کہ جو پوری آپ کی باڈی ہے, آپ میڈیکل میں اس کو سارے جو اسٹڈی کرتے ہیں, آپ کے اندر جو پوری اتنی کمپلیکس کائنات لگی تھی, کبھی کسی نے اس کو خالق کے حساب سے سوچا ہے؟ سائنس پتہ کیا کر رہی ہے, یورپ کیا کر رہا ہے, یورپ بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن میٹیریلسٹک کام کر رہا ہے, باہر کی ساری چیزوں پہ کام کر رہا ہے. اور انہوں نے ایک غلطی کی ہے. غلطی کیا کی ہے؟ مولانا وحید الدین خان صاحب اپنی کتاب اللہ اکبر میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں سائنس بہت اچھا کام کر رہی ہے لیکن انہوں نے جو غلطی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے تخلیق کو خالق سے الگ کر دیا. تخلیق کو خالق سے الگ کر دیا. یہ فزیو کالج کس نے بنایا ہے جناب؟ کس کا ہے یہ کالج؟ ٹھیک ہے, فراز صاحب کا. اگر آپ فراز صاحب کو سوشیو کالج سے الگ کر دیں, فزیو کالج, ٹھیک ہے, اگر اس سے الگ کر دیں, یعنی کہ فزیو کالج کی آپ ہسٹری لکھ رہے ہوں لیکن اس میں فراز صاحب کا نام نہ لکھیں, صحیح ہے؟ غلط ہے. آپ کو کس نے بنایا ہے؟ زمین, آسمان, کائنات, چاند, ستارے کی ہر چیز. یار یہ جو سائنس میں آپ کے پاس ہے, سائنس میں آپ کیا کر رہے ہیں یار؟ ایلیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا. ٹھیک ہے, یہ جو چیئر جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اگر ایلیمنٹس نہیں ہیں تو کیا ہے؟ اس پوری لیبارٹری کے اندر یہ سب کچھ جو پڑا ہوا ہے, یہ ایلیمنٹس نہیں ہیں تو کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہم ایلیمنٹس نہیں ہیں تو کیا ہے؟ ہم 4 ایلیمنٹ سے مل کے بنے, 4 نہیں ہم 6 ایلیمنٹ سے مل کے بنے ہیں. 1972 میں یہ ریسرچ ہوئی تھی میڈیکل سائنس میں, شاید آپ نے نہ پڑھی ہو کیونکہ اس کو کبھی کریڈیبل نہیں مانا گیا. اور اس میں بتایا گیا کہ انسان جس باڈی سے, انسان جس میٹیریل سے مل کے بنا ہے نا, اگر وہ آپ مارکیٹ میں لینے جائیں تو اس کی قیمت $6 ہے. $6 میں وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں, جیسے آکسیجن ہے, ہیلیم, آئرن, اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں.
وہ سب ایلیمنٹس مارکیٹ میں ہیں. اٹھائیں $6 کتنے بنیں گے؟ 800 روپیہ. 800 روپیہ ہو گیا. بنا کے دکھائیں جناب انسان. بنا سکتے ہیں؟ آپ تو میڈیکل پڑھتے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بنا کے دکھائیں انسان. بنا سکتا ہے کوئی؟ $6 سے $6 کیا 6 لاکھ 6 کروڑ ڈالر اب تک سائنس لگا چکی ہے. دوبارہ ایک انسان نہیں بنا سکا. تو کیسے ہم اپنے آپ کو الگ کر دیتے ہیں جس نے تخلیق کیا، دا کریٹر. ہم ہر چیز کو کیسے جب اسٹڈی کر رہے ہیں تو کریٹر کو بیچ میں نہیں لاتے، کیونکہ اگر ہم کریٹر کو نہیں لا رہے بیچ میں تو اس چیز کا جو پڑھنے کا مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر تو آپ مطلب ایک ایسی کشتی پہ سوار ہے نا جس میں آپ کو منزل کا ہی نہیں پتا کہ ساحل کہاں پر آئے گا، بس دریا ہے، کشتی جدھر جا رہی ہے جانے میں. تو کریٹر کی طرف آپ نے کیسے مائل ہونا ہے؟ وہ ایسے ہی مائل ہونا ہے آپ کے لیے. اس کے لیے اسٹڈی کا ہمیں یہ فارمولا بتاتے ہیں. پچھلے دنوں ملتان میں بھی ایک سیشن ٹاپ ملتان کے جو ڈاکٹر سائنٹسٹ اور انجینئرز ان کے ساتھ یہ نا خرم بھائی جب آئے تھے ملتان، ڈاکٹر خرم الہی، تو انہوں نے یہ فلسفہ انہوں نے دیا. تو انہوں نے کہا 8 گھنٹے سائنس، دیٹس اٹ. پورے دن میں صرف 8 گھنٹے سائنس، اس کے علاوہ شاعری، لٹریچر، کہانیاں، فلسفہ، صرف 8 گھنٹے. اسی لیے میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن میں نے شاہکار ترین، میری جو پسندیدہ ترین کتاب ہے نا وہ ڈاکٹر سید محمد علی سید کی بک ہے جسم کی عجائبات. پڑھی ہے کسی نے؟ ہے وہ میڈیکل سٹڈیز پہ، لیکن ایسی کمال کی. میں انجینئر ہوں، میرا کیا واسطہ میڈیکل سے، لیکن میری وہ فیوریٹ کتاب ہے. میں کسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں بک اسٹڈی. جب ملتان بک ریڈنگ فورم کا سیشن ہوتا ہے اس میں میں نے وہی کتاب پیش کی. کیوں بھائی؟ اس کو پڑھ کے تمہیں پتا چلتا ہے کہ تمہارے اندر رکھا کیا ہے. ہمارے اندر یہ جو پوری مشینری رکھی ہے یار کتنی کمپلیکس ہے. آپ تو میرے سے بہتر جانتے ہیں نا، آپ ڈاکٹرز ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں کتنی کمپلیکس مشینری ہے. تو اس کو بنانے والے کی اگر ہم سوچ پہ نہ غور کریں تو کیا ہمارا کام پورا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اب یہ کنیکشن کیسے بنتے ہیں؟ وہ جو راز بتایا تھا فلسفہ غم، راز ہے انسان کا دل، غم انکشاف راز ہے. تو اس میں یہی کرنا ہے کہ اپنی عقل کو کل نہیں سمجھنا. اقبال کہتے ہیں عقل کے مقام سے گزر گیا آسان وہ اقبال، لیکن مقام شوق میں بھٹک گیا وہ فرزانہ. اور پھر کہتے ہیں گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور چراغ راہ تو ہے منزل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ جو تم عقل جس کو تسلیم کر کے بیٹھے ہو، کل سمجھ کے بیٹھے ہو، یہ عقل تو تمہیں صرف راستہ دکھاتی ہے، منزل پہ نہیں پہنچاتی. گزر جا عقل سے آگے کی یہ نور، عقل کو نور کہا ہے راستہ دکھاتی ہے، زندگی گزارنا آسان بناتی ہے. لیکن جب ایسے مسئلے آ جائیں نا، جب ایسا مسئلہ جس میں آپ اگر لاجک کو لے کر آ رہے ہو، ریزننگ کو لے کر آ رہے ہو، عقل کی وجہ سے وہ اور مسئلے بنتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر چلیں ایک کیس اسٹڈی، ایک تھاٹ پروسیس کرتے ہیں. ہاں جی جناب، کوئی ایک والنٹیئر کھڑا ہو جائے، کوئی ایک دونوں طرف سے، کوئی ہمت والا یا ہمت والی، جگر والا جگر والی. ہاں جی، آپ کیا نام ہے؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ڈی پی ٹی. ٹھیک ہے، کون سا سیمسٹر ہے؟ فرسٹ سیمسٹر ہے. کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ. پیسے نہیں لیں گے؟ نہیں لیں گے. پھر کہاں سے کمائیں گے؟ کہاں سے کھائیں گے؟ اچھا ماشاءاللہ. کتنا بیک گراؤنڈ ہے؟ کتنا مطلب بتائیں نا. اتنا ہے آج شام کی پارٹی سب کی طرف ہو جائے. اتنا نہیں ہے. اتنا نہیں ہے. پھر کتنا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، یعنی ویسے پیسے لیں گے نہیں. کیا بات ہے. اچھا اس کے بعد کیا کریں گے؟ پورا پلان بتائیں. سبحان اللہ، کتنا پیارا دل ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اور کیا کریں گے؟ غریبوں کی مدد کر دی، ڈاکٹر بن گئے، بڑا سا کلینک ہاسپٹل ہو گیا. آگے کیا کریں گے؟ یار فہد یہاں وہ والا سسٹم کون سا چل رہا ہے؟ وہ والا سسٹم کیا ہوتا ہے؟ وہ والا سسٹم، وہ والا کیا کھل کے کریں گے بات. جی مجھے اس عمر میں نا بڑی شرم ہوتی ہے. صحیح ہے، بولے جی. اچھا آگے کرنے کی بالکل نہیں
चलो सोच लेते हैं, शादी होगी आप नहीं करनी या कोई शादी वाला बताओ। अच्छा चले शादी भी नहीं करनी, चले मेरा कहना नहीं करनी, अपने लिए करनी है, अपने पेरेंट्स के लिए करनी है। हो गई शादी, आगे आगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, टेंशन ना लेना। आगे दूसरी शादी बच्चे ये वो क्या बच्चे स्कूल चलेंगे, कॉलेज चलेंगे, बच्चों की भी शादी हो गई। आगे बच्चों की भी शादी होगी। आगे क्या करना है, हजू का भी करना है। कब जा रहे हैं, मौका मतलब किस शादी के साथ कोई बंदाजी में से निकल रहा है। अच्छा चले बच्चों की भी शादियां होंगी, हज उम्रा भी हो गया, सब कुछ हो गया, बच्चों की भी शादी होगी। आगे क्या करेंगे, अल्लाह का काम करेंगे। अगर जिंदगी नहीं, अगर जिंदगी ना रही किसको देंगे, चलिए मतलब एंड वो वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, अगर इस पूरे क्या सॉरी दोबारा नाम बताएं, उसामा जी बहुत अच्छा बच्चा, अल्लाह करे आपकी शादी भी हो, फिर वो वाला काम नहीं। ठीक है बड़ा अभी आपको एक टॉपिक देगी नहीं यार, कल नहीं करता, इसको ख्याल रखिएगा। ठीक है, एंड अगर हम सोचें भाई डॉक्टर भी बन गए, शादी भी हो गई, पैसा भी आ गया, गाड़ी भी है, बच्चे हो गए, बच्चों की भी शादियां हो गई, एंड पे क्या है यार, फिर तो आज ना बन जाए अब जरा सोचें, अगर एक थॉट प्रोसेस सोचें, ठीक है यार एंड तो हमने मजा है, ओह फिर हम ये क्या करें। अगर आप जरा सोचें, इंतहा देखें जरा आपकी प्लानिंग आप कहां से कर रहे हैं, अकल से। ठीक है, अकल से कर रहे हैं ना प्लान बनाते हैं इंसान यहाँ दिमाग से, गोल जो होते हैं आपकी विश लिस्ट वो सारी यहाँ से बनती है। जरा सोचते रहे, अकल से आप सोच रहे हैं यार मेरा डॉक्टर बड़ा अच्छा बन गया, मेरा फलाना जगह पे हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे मेरे पास मरीज आया करेंगे, फिर कोई अच्छी सी लड़की देख के मेरे पेरेंट्स, मतलब मशरकी लड़कों का ये होता है, अच्छी सी कोई लड़की देख के फिर पेरेंट्स शादी कर देंगे मेरी, फिर बच्चे होंगे, फिर उनमें लग जाएंगे हम, ये वो सारा ये प्रोसेस पूरा बनता है। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखें, यही प्रोसेस हमें एंजाइटी दे रहा है। मैं अगर इफ एंड बट्स लगा दूं इसके अंदर, ठीक है लफ्जों की खेल है ना, सिर्फ लफ्जों की खेल है, इफ एंड बट्स लगा दें, डॉक्टर नहीं बनते क्या कर लेंगे, आपकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी जायदाद है, सब कुछ है, स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड, यार कल को खुदा ना खास्ता मैं सोच नहीं सकता, मैं इस बात को सोच नहीं सकता, कल को जब मेरे खुदा ना खास्ता पेरेंट्स मेरे साथ नहीं होंगे, आज तो आपकी माँ कह देती है भाई बेटा अपना ख्याल रखना, फ्रूट खा कर जाना, अपना ख्याल रखा करो, ये वो सारा, कल को जब हमारे पेरेंट्स नहीं होते तो यार क्या करेंगे। अगर मगर की ये अल्फाजों की खेल है, जरा सोचें, फौरन से डिप्रेशन हो जाता नहीं होता, एंजाइटी में चले जाते हैं, बस सोच भी नहीं, मतलब हम इस लम्हे को सोच नहीं सकते। जब हमारे ये 15 दिन हुए हैं कोई, तो मेरी दादी की जगह पे थी, यानी कि दादी की बहन थी, तो वो फौत हुई, मेरे उस वक्त नहीं, मैं उनके बेटे तो अलग, ठीक है मेरा रोना नहीं रुक रहा था, मैं सोच रहा यार ये, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ यार जिसको आपने हंसते खेलते उठते बैठते देखा हो, उसको कैसे कब्र में उतार सकते हो। ठीक है, अब क्या हम कुछ देर के लिए, अब यहाँ पे मैं इस आपको पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, फिक्रों से आजाद हो जाए। पहले हम अल्फाजों से बनाते हैं जिंदगी, ठीक है अपने थॉट प्रोसेस को करते हैं मजबूत, लेकिन कुछ जगहों पे अपने दिल को मजबूत करना होता है, वो कहां पर आता है, वो यहां पर आता है, अकल की इंतहा है बेताबी। अकल की इंतहा बेताबी है या नहीं,
آپ ذرا سوچیں اس کے بعد کیا تو اس کے بعد کیا تو اس کے بعد کیا. یہ تو میں نے چھوٹی سی ایک ایگزامپل دی ہے. جس قسم کا فلسفہ ہم پڑھتے ہیں نا, مطلب میں سوچتا ہوں اگر میں آپ کے سامنے ستاروں کی تعداد جو اب تک ہم تلاش کر چکے ہیں, جس قسم کی ایسٹرونومی میں ہم ستاروں کی جو تعداد ہے, یہاں پہ دیواریں بن جائیں گی, وہ ستاروں کی تعداد وہ صفر اس پہ ختم نہیں ہوں گے. اور آپ ذرا سوچیں اتنی بڑی کائنات کس نے بنائی ہے؟ ٹھیک ہے, سوچ نہیں, ہماری عقل نہیں وہاں تک جاتی. تو اقبال کی یہ نظم ہے عقل اور دل, یہ آپ کی نظر, اس کو لے کر جائیے گا, اس کو ڈی کوڈ کیجئے گا. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا. اب یہاں پہ نا آپ کے سامنے یہ سوال رکھنے جا رہا ہوں کہ عقل بڑی ہوتی ہے یا دل بڑا ہوتا ہے؟ میں نہیں جواب بتاؤں گا, آپ خود دیکھیں گے, ریسرچ کریں, ریسرچ کی عادت کریں. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا, بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں, رہتی ہوں زمین پہ گزر فلک پہ میرا, دیکھ تو کس قدر رساں ہوں میں. کہ زمین پہ رہتی ہوں لیکن آسمانوں کا چکر لگاتی پھرتی. یا کوئی اقبال نے جواب شکوہ میں کہا تھا, گرد سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رہتی, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے ایسا لگتی ہے. ٹھیک ہے, کہ پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو کہتے ہیں رہتی ہوں زمین پہ گزر فلک پہ میرا, دیکھ تو کس قدر رساں ہوں میں. قطرہ ہے تو خون کا ایک لیکن, کام ہے پیغمبری میرا, کام ہے رہبری پیغمبروں کی میرا. مثل خضر خجز تپا ہوں میں, کہ میں تو پیغمبروں کی مدد کرتی ہوں, میں تو پیغمبروں کی رہنما ہوں. عقل کہہ رہی ہے یہ. دل کا جواب ذرا سنیں, یہ آپ کے لیے بہت مزیدار چیز ہے. دل کا جواب ذرا سنیں. دل کہتا ہے, دل نے سن کے کہا یہ سب سچ ہے, لیکن مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. ہے واسطہ تجھے مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں. تجھے تو وہ چیز نظر آتی ہے نا جو سامنے ہے, لاجیکل ہے. جو اندر کیا چل رہا ہے باطن سے, اس کو کہتے ہیں دل سے محسوس کرو یار. دل سے ایموشن سارے, خوشی غم, یہ ساری چیزیں دل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے نا. ہے واسطہ تجھے مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں. یہ شعر اگلا جو ہے یہ سارے ہر قسم کی انزائٹی کا زور ہے, ہر قسم کی انزائٹی کا آپ کا نا یہ علاج ہے. جو اگلا شعر سنانے جا رہا ہوں, میں اس شعر کے بعد سارے اپنے غم بھول جاتا ہوں. عقل کی انتہا ہے بے تابی, اس مرض کی مگر دوا ہوں میں. ذرا سوچیں اس شعر کو جب آپ کہتے ہیں نا, میں جب کہتا ہوں تو اس کے بعد ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہوں. کیونکہ احمد جاوید صاحب کہتے ہیں اتنی فکریں ہم پر ہیں نہیں جتنی ہمارے ذہن نے ہم پہ طاری کر دی ہیں. بیٹھے بیٹھے سوچنے لگ جاتے ہیں میری شادی نہ ہوئی تو کیا ہوگا, وہ والا کام. بیٹھے بیٹھے سوچنے لگ جاتے ہیں نا فکریں. تو عقل کی انتہا ہے بے تابی. میں یہ سوچ رہتا ہوں یار یہ جو ٹینشن ہو رہی ہے نا, یہ اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ میرے دماغ نے پیدا کی ہوئی ہے یار, باہر تو کچھ بھی نہیں ہے نا یار. ٹینشن ہو رہی ہے, میرے پاس میں آج پی آئی ٹی بی میں ہوں, ٹرینر ہوں, اتنی بہترین سیلری لے رہا ہوں, میرے پاس یہ وہ گاڑی ہر چیز ہے. نہ ہوا تو کیا ہوگا, نہ ہوا کہ میں فکر لے کے آج بیٹھا رہوں, فکر فردا نہ کروں, محو غم دوش رہوں, نالے بلبل کے سنوں اور ہمدم گوش رہوں, ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. فکر فردا نہ کروں اور محو غم دوش رہوں. لیکن ہم ابھی اس لیے سر اینڈ پہ نا سارے کوشچن لے لیں گے. ابھی بچوں کے ساتھ نا ایک سیکوینس میں آپ نے کہا کہ فکر نہیں کرنی, فکر فردا نہ کروں. ایگزامپل کے طور پہ جو جی ہے وہ ہے کہ فکر فردا نہ کروں, محو غم دوش رہوں. وہ اصل میں سٹیپس پہ ہم آ رہے ہیں, کیونکہ میں نے تو پہلے تو ان کو کہہ دیا عقل کی, ٹھیک ہے, پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ عقل کل ہے اس پہ کریں بات, پھر میں دل کے اوپر لے آیا. سٹیپس وائز ہم چل رہے ہیں. اور فکر فردا وہ اگر آپ یہ شعر پڑھیں نا کہ اقبال نے کہا کب تھا, تو ہمیں اس کنٹیکس میں جانا پڑے گا. وہ کس کے لیے کہا تھا یہ ہم نیکسٹ سٹیپ پہ آئیں گے, مطلب یہ بچوں کے لیے نہیں ہے. ایسے کر لیتے ہیں, بتائیں دیکھیں میں بتاتا ہوں. دیکھیں اگر ابھی میں نے ایک فلسفہ بیان کیا اور وہ تھا معراج مصطفیٰ کا جیسے, ٹھیک ہے, سبحان اللہ, اس میں اس کے لیے اقبال نے یہ شعر کہا تھا, سبق ملا ہے مجھے معراج مصطفیٰ سے, معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہم فلسفہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رب کو دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد پیچھے چیز, اس کے بعد کیسے ان کا دل کیا کہ وہ نیچے آ گئے, لیکن وہ ہماری فکر میں آئے. آپ جب اس لیول کا, یعنی کہ آپ کا جب ہم کہتے ہیں وجدان یا آپ کا علم اس لیول کا ہو جائے, پھر چیزیں آپ پہ کھل جاتی ہیں.
پھر اس میں آپ نے کل کی فکر بھی کل کا پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں قیامت تک آنے والا ہر چیز کا پلان دے رہے ہیں. ابھی ہم جس کو کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آج کا اپنا نہیں پتا تو ہم کل کی فکر کیا کریں. آج میں رہیں ابھی جب ٹینشن کی ہم اینزائٹی کی اصل میں بات کر رہے ہیں. سر شروع کی جو آپ کی اسپیچ تھی جی وہ یہ تھی کہ ایوری تھنگ فار ایموشنز فار موٹیویشن آر یور تھاٹس اینڈ تھاٹس آر بیسیکلی فکس. جب ہم تھاٹ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سوچیں ہی نہ, پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ تھاٹ کریں گے تو آپ پلان بنائیں. نہیں سوچنے کا کہہ رہا ہوں بھائی, سوچنے کا کہہ رہا ہوں. شادی کا ہم سوچیں گے تو کریں گے کیسے؟ نہیں کریں گے, پہلے تو کریں گے, ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سارا اس وقت میں بتا رہا ہوں پروسیس. سوچنا ہے, ہر چیز کو ریزن بھی کرنا ہے, کیونکہ اگر ریزن میں نہیں کر رہا تو میں یہاں پر نہیں کھڑا. ٹھیک ہے, ابھی میں یہاں سے باہر نکلوں گا, مجھے بیچ میں بھی کالز آ رہی ہیں, کال کر کے کوئی بھی پوچھے گا جی فلاں فلاں کیا کرنا ہے, وہ مجھے عقل سے بنانا ہے, پلان وہ سارا مجھے عقل سے بتانا ہے. یہ میں اس وقت کا بتا رہا ہوں, عقل سے آگے کی کچھ منزلیں ہیں, عقل سے آگے کی کچھ منزلیں ہیں جس کے اوپر جیسے اچھا چلے دو شعر ہم یہ لے لیتے ہیں. ایک اقبال کا تو یہ کہہ دیا گزر جا عقل سے آگے کی یہ تو چراغ راہ تو ہے منزل نہیں ہے. پھر وہ جس طریقے سے کہتے ہیں اپنے عشق اور علم جو ان کی نظم ہے اس کا آخری شعر ہے کہ عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام, عشق ہے ام الکتاب علم ہے ابن الکتاب, علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب. کہ علم تو کتاب کا بیٹا ہے جس کو ہم سب سے کل مان لیتے ہیں, لیکن ایک جگہ پہ وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی علم سب سے بہتر ہے, ٹھیک ہے, سب سے برتر ہے. وہ ایک اپنی نظم میں کہتے ہیں. Kindly throughout your discussion you have discussed about the great poet and philosophy, whether the philosophy of Iqbal is universal for all of us. It is matter of whether agreement for us کہ میرے لیے وہ یونیورسل ہے, لیکن میں باقی کسی اور کی گارنٹی نہیں دیتا کیونکہ ہر شخص اپنے اندر پوری کائنات ہے. نہیں میں نہیں, جو ایک ایتھیسٹ ہے اس کو وہ کہتا ہے نہیں ہے اقبال کچھ بھی نہیں ہے, اقبال وہ کہتا ہے نہیں ہے غالب, وہ کہتا ہے شاعری یہ وہ سب کچھ فضول ہے. میں آپ کو ایتھیسٹ کیا, ملتان کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں فضول ہے, کہتے ہیں پڑھیں سائنس, صرف سائنس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یونیورسل تو قرآن ہے. دیکھیں سورج کی اگر تپش ایک اندھے کو باہر سورج کے اندر کھڑا کر دیں, اس کی آنکھوں میں سورج کی روشنی نہیں پڑے گی, لیکن اس سے سورج کا نہ ہونا ثابت نہیں ہوتا. قرآن اپنی جگہ موجود ہے, حدیث اپنی جگہ موجود ہے, اقبال اپنی جگہ موجود ہے, سب کچھ اپنی جگہ, رومی اپنی جگہ موجود ہے, رومی کی مثنوی, رومی کا جو دیوان شمس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. میرے لیے تو یہ چیز ضروری ہے نا کہ میرا کیا فکر ہے, میں کیا مانتا ہوں. تو اسی چیز کے لیے وہ اقبال نے پھر یہ جو شعر بھی ہے, عشق پہ بجلی حلال عشق پہ حاصل حرام, اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارے سارا ہر قسم کا جو گول سیٹنگ کا پروسیس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. عشق پہ بجلی عشق پہ حاصل حرام, کیا آپ کہتے ہیں آپ نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, عشق پہ حاصل حرام کو کہتے ہیں تمہارے لیے تو حاصل ہر قسم کا حرام ہو جاتا ہے, یہ دنیا حرام ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہی جنگلوں میں جا کے پھر بیٹھو, جیسے بدھا گیا تھا, اس نے وہاں سے نیا مذہب نکال لایا تھا, آپ کے اوپر وہ چیز طاری ہوتی ہے. غالب نے جیسے سر ایک شعر ہے, غالب کا یہ شعر ہے کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں, غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے. کہ غالب کہتا ہے مجھے غیب سے یہ خیال آتے ہیں کہ یہ جو قلم کی چرچراہٹ ہے, جب لکھتے ہیں اگر آپ تو قلم کی جو چرچرانے کی آواز ہے یہ فرشتوں کے پروں کے پھڑپھڑانے کی آواز ہے. وہ کہتا ہے میں یہ جو شاعری میں لکھ رہا ہوں نا, یہ میں نہیں لکھ رہا, یہ مجھ سے آگے فرشتے لکھواتے ہیں. پھر اقبال اپنی ارمغان حجاز اردو آخری نظم حضرت انسان, اس میں کہتے ہیں جہاں میں دانش و بینش کی ہے کس درجہ ارزانی, کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. بھائی اس کمرے میں اگر اندھیرا کر دیں تو کوئی چیز نظر آئے گی, نظر تبھی آئے گی نا جب روشنی پڑے گی. کوئی شے چھپ نہیں سکتی کہ یہ عالم ہے نورانی. اب سر یہ جواب سنیں ذرا ان کا, یہی فرشتوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے, کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا, کوئی دیکھے تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا, نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم ہائے پنہان. مجھے تو اگر کوئی دیکھنے پہ آئے تو اس کو فرشتے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں, یہ عقل سے نہیں آتی, یہ ان ظاہری آنکھوں سے نہیں آتی. یہ آپ کو باطن میں اندر جا کے اپنے دل کو اسٹرانگ کرنا. بینگ ڈاکٹرز آپ کے لیے, یعنی کہ میں جسٹ یہ ایڈوائس دے رہا ہوں کہ جب آپ جا رہے ہیں پروفیشن میں اپنے فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں,
آپ کے پاس آپ ہر چیز سے گزر کے جا رہے ہیں, آپ نے ہر چیز کو ٹیسٹ کیا ہو, آپ کے پاس الفاظ بھی ہوں جس سے آپ مریضوں کو تسلی بھی دے سکیں, آپ کے پاس اپنی پروفیشنل فیلڈ کی ایکسیلنسی بھی ہو کہ آپ کے پاس آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کس میڈیسن کو کس ڈاکٹر کس اس کو اپنے پرسکرائب کرنا ہے, کس کو بتانا ہے, کیونکہ آپ کے پاس ہر چیز ہو, لیکن آپ کے پاس وہ علاج بھی ہو جہاں پر لا علاج ہو جاتا ہے ہمارا, لا علاج ہو گیا. اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے میں ساری دنیا کی میڈیسن استعمال کر لی, کیا کر لی یار, اس کو چھوڑے دفع کریں. آپ خود اگر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں کوئی حل ہے ہی نہیں, کیا کریں گے اس کے بعد کیا ہے, وہ ایک کنیکشن بنانا ہوتا ہے. کنیکشن بنائیں گے, اللہ کے ساتھ کنیکشن بنائیں گے, وہاں سے وہ چیزیں نازل ہوتی ہیں. اسی نظم کے تیسرا شعر ہے کہ دنیا دعوت دیدار ہے فضل آدم کو, کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق بیانی, ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق, یعنی کہ مستور عربی میں عورت کو بھی کہتے ہیں, یعنی کہ چھپی ہوئی چیز, مستورات جیسے استعمال ہوتے ہیں, چھپی ہوئی چیز. تو جتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں دنیا دعوت دیدار ہے, کھلنے کو تیار ہے یار, کھول کے تو دیکھیں. فرزند آدم کو ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق بیانی, آپ ذرا کھول کے اس کو دیکھیں تو ہر راز کھلنے کو تیار ہے, ہر راز کھلنے کو تیار ہے. اور یہ راز کھلیں گے کیسے, صرف یہاں پہ 2 سٹیپ کر کے اور پھر آخر میں بات مطلب ختم کرتا ہوں اس کو. پہلی چیز وہی ہے عقل کل, عقل کی انتہا کو پہنچ جائیں, عقل کی انتہا کو جائیں, آپ پہنچیں. آج آپ کو یہ نہیں کہہ رہا جائیں جناب جنگلوں کے اندر چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے ریاض کریں, ایسا نہیں ہے. ہاں نیچر کو دیکھیں, ضرور دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھیں, پڑھیں, کتاب بھی پڑھیں, شاعری بھی پڑھیں, لٹریچر بھی پڑھیں, عقل کو بھی جائیں, ایکسیلنس پوائنٹ کو جائیں. آپ کے پاس ہو, آپ کے پاس کوئی سامنے آ جائے تو آپ اس کو کہہ سکیں, اس کو تاریخ سے بھی حوالہ دے سکیں, شاعری سے بھی حوالہ دے سکیں, اسے اپنی میڈیکل فیلڈ سے بھی حوالہ دے سکیں. اس کے بعد ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آ کر آپ کہتے تھے اینڈ ہو گیا. دا ڈاکٹر اسٹرینج مووی کس نے دیکھی ہے, دیکھیے کسی نے ڈاکٹر اسٹرینج, مارولز کی مووی ہے, اس میں کہتے ہیں آئی ایم آن دا ٹاپ آف مائی پروفیشن, اپنے پروفیشن کے ٹاپ پہ ہوتا ہے نا, نیورو سرجن ہوتا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے, کہتے ہیں اس کے بعد کیا ہے بھائی, اس کے بعد ہے کیا, مجھے بتائیں آپ دنیا کے سب سے بڑے ڈاکٹر بن گئے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد اگر آگے کی وہ منزلیں ہوئی جو جس کے بارے میں پھر وہ دل, ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہے. اور کیوں کرنا ہے, ہمیں اپنے اس رب کے ساتھ جڑنا ہے. اور وہ کیوں, سورۃ یاسین کی آخری آیت آپ کی نظر کر کے یہاں سے تشریف لے جانا چاہوں گا. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, بس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کی بادشاہت ہے, ہر چیز کی بادشاہت ہے, اور جس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. تو ایک چیز بس سوچ لینا, سوچنے کیا سوچنا ہے, یا یہ سوچنا ہے جب کل کو ہم حضور حق میں پیش ہوں, جب وہاں پہ ہم کھڑے ہوں, تو کیا چیز لے کے, آپ اپنی میڈیکل کی ڈگری لے کے جائیں گے, یا پھر یہ بات لے کے جائیں گے, اپنی گواہی کوئی ایسی لے کے جائیں گے کہ وہاں پہ جب آپ کھڑے ہوں تو وہاں پہ کھڑے ہونے سے شرمندہ نہ ہو, کوئی ایسا کام کر کے جائیں گے. پیپر میں فیل ہو جائے تو ہوتی ہے نا شرم, یار میں پیرنٹس کو کیا منہ دکھاؤں گا, یا میں ٹیچرز کو کیا, یا ٹیچر چھوڑو, آپ کے دوست ہی تانے دے دے کے مار دیتے ہیں. ہاں اگر وہ خود فیل ہوئے ہیں تو الگ چیز ہے, یہ ہوتی ہے شرمندگی یا نہیں. تو اگر کل کو ہم وہاں ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور یہ ہم شرمندگی ہوئی تو کیا کریں گے یار, بس یہ سوچ لیجیے گا. اور اس لیے پھر اپنا ہر عمل غریبوں کا بھی علاج کریں, کیونکہ جب آپ مفلسی کا تعلق دل سے ہے, دماغ سے نہیں ہے. دماغ سے سوچیں گے تو غریبوں کے علاج میں پیسے نہیں ملتے, لیکن غریب دعائیں ضرور دیتے ہیں. اور میرے استاد نے کہا تھا کہ جملہ آخری آپ کے لیے ختم, کہ کامیابی ذہانتوں سے نہیں بلکہ دعاؤں سے اور عنایتوں سے ملتی ہے. آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ آپ کسی کی زندگی میں کیا عنایت کریں. بہت شکریہ. Thank you, sir, for your valuable thoughts. Now I will invite Mr. Fahad Salman for the word of thanks. تو پہلے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ میرے اور وقار صاحب کا تعلق تھا. When I got admission in Institute of Southern Punjab, تو پہلی ملاقات سر سے وہاں ہوئی. اس کے بعد he was always been motivation to me. ہم لوگ ایک ہی سیٹ اپ میں جو ہے وہ کام کرتے تھے, that was Executive Student Forum. تو بڑی پینک سچویشن جب آتی تھی نا,
ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, कैंपस से भी जोर होना कि जी ये कंप्लीट नहीं किया, वो नहीं करना। तो वकार साहब को मैंने हमेशा स्माइल करते हुए देखा है, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन ही नहीं। तो मैंने वकार भाई से बड़ी दफा पूछना कि वकार भाई इतना प्रेशर है, मैडम गुस्से हैं, सर गुस्से हैं, वो बंदा गुस्से है, वो बंदा गुस्से है, नहीं होगा पूरा तो क्या करेंगे? ये कहते थे कोई मसला नहीं, हो जाएगा, और हंस रहे होते थे। देयर वाज ऑलवेज अ स्माइल, दैट वाज बीइंग ऑलवेज मोटिवेशन टू मी कि दुनियादारी चलती रहनी है, ठीक है। तो इस तरह के लोग अगर हमारी जिंदगी में होंगे तो जैसे वकार साहब ने कहा कि दिली सुकून बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आई एम थैंकफुल टू मिस्टर वकार तैयब और आपकी भरपूर ताकि में दोबारा, और उम्मीद करेंगे कि दोबारा भी जो है वो वकार भाई आपको ज्वाइन करें एक नए जो है टॉपिक के साथ और नई किसी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। बाकी ये है कि आप ऑनलाइन में जो है वो इनके सेशंस और जो भी ई रोजगार के प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।